یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہاں سے پھر ذکر شروع ہوا رسولوں کا اور ان کی اقوام کا۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ 2 رکوع ہیں، طویل رکوع ہیں، دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ ہر رسول اور اس کی قوم کا تذکرہ ہے، اور سورہ اعراف کے مقابلے میں زیادہ تفصیل ہے یہاں پر۔ بیچ میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن وہ برصغیر تذکرہ ہی ہے، کیونکہ ان کی قوم اور اس پر عذاب کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اور فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس سے ہو کر گزرے، انہیں بشارت دی اسحاق کی جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ تو صرف اس واقعے کا ایک تذکرہ ہے بیچ میں، اور حضرت ابراہیم کا ذکر اسی حوالے سے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، دیکھو میں تمہارے لیے کھلا کھلا نذیر بن کر آیا ہوں، خبردار کرنے والا، انذار کرنے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پرستش کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے سردار اس کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں نہیں دیکھتے مگر تم ہم ہی جیسے ایک انسان ہو۔ یہ پھر سرداران قوم کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے سورہ اعراف میں بھی تھا کہ یہ مخالفت میں ہمیشہ پیش ہوتے ہیں۔ جو بھی کسی معاشرے کے بااثر صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، وہ طبقہ وہی سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے، کوئی امتیازی مقام حاصل ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ اگر وحی اترنی تھی تو کوئی مکہ اور قریش کا کوئی صاحب حیثیت شخص ہوتا، کوئی بڑا سردار ہوتا، اس کے اوپر نازل ہوتی۔ تو اسی قسم کی باتیں حضرت نوح علیہ السلام سے کی گئی کہ خاص امتیاز تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ تمہیں کیوں اس فضیلت کے لیے چن لیا گیا۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے تمہاری باتوں میں۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا کہ اے میری قوم ذرا سوچو، غور کرو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وہی الفاظ آ گئے، ان کنت علی بینۃ من ربی، وہ نور فطرت، اور اس کا گواہ جو ہے میرا کردار ہے۔ آخر میں نے ساری عمر جو گزاری ہے تو میری سیرت، میرا کردار، میرا عمل تمہارے سامنے ہے۔ وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس اللہ نے مجھے اپنے فضل سے، رحمت سے بھی نواز دیا، خاص اپنے فضل سے، اپنے پاس سے، یعنی وہی عطا کی ہے۔ فعمیت علیکم، اور اسے تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے، تم اندھے بنے ہوئے اسے، وہ تم سے پوشیدہ ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اس کو چپکا دیں تمہارے اوپر حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی یہ ہدایت جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں زبردستی تو اس کو ٹھونس نہیں سکتا تمہارے اوپر، حق میں نے واضح کر دیا ہے، اگر تم نہیں چاہتے تو میں زبردستی تمہیں راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں نے تم سے طلب نہیں کیا کوئی مال، کوئی دولت نہیں مانگی تم سے۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ سرداران قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ تمہارے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے بڑے کمی کاری قسم کے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جیسے حضور سے مطالبہ کیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نوح سے بھی انہوں نے کہا ان کو پہلے ہٹاؤ یہاں سے، ان کو دھتکارو، پھر ہم تمہاری بات آ کر سنیں گے۔ فرمایا کہ میں تو ان اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ وہ ہیں جنہیں اب ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادان ہو، جاہل ہو۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اور اے میری قوم کون مجھے بچائے گا اللہ کی پکڑ سے اگر میں نے ان کو دھتکار دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم
دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں نے نہ یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں ان کے بارے میں کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ کمی کاری ہیں، میں ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی فضیلت عطا نہیں فرما سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کی ایمانی کیفیت اللہ جانتا ہے، اور اس کی نگاہ میں جو ان کی قدر و منزلت ہے اس سے تم آگاہ نہیں ہو۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے کوئی ایسی نامناسب بات کی تو میں ظالموں میں سے ٹھہروں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، قوم نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے بہت بحث کر لی اور بہت ہو چکا یہ جھگڑا بحث مباحثہ، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یہ تمام کافر قوموں کا ایک ہی انداز رہا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا کہ لائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو اگر چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کے قابو سے نکل نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میری نصیحت تمہارے حق میں کارگر نہیں ہوئی، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری خیر خواہی کروں، تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہوں، لیکن تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں گمراہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میری خیر خواہی اب تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی اب اللہ کی طرف سے تم مسلوب التوفیق ہو گئے ہو، تمہاری دلوں پر مہر ہو چکی ہے۔ هو ربکم والیہ ترجعون، وہ تم سب کا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، تو کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ اب یہاں پر اس کلام کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہو، بیچ میں ایک بات آئی ہو۔ قل ان افتریتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے اپنے پاس سے بنایا ہے، خود ساختہ کلام ہے، میرا اپنا تراشیدہ کلام ہے، فعلی اجرامی، تو پھر میرا جو گناہ ہے، میرا جو جرم ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، پھر مجھ پر ہی اس کا وبال ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے جرائم سے جن کا ارتکاب تم کرتے ہو، تم جانو تمہارا کام۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا۔ اب یہ وہ 950 سالہ جو ایک ہسٹری ہے، اس کا بالکل آخری حصہ یہاں پر آ رہا ہے۔ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اس لسی میں سے جو مکھن نکلنا تھا وہ نکل چکا، اگرچہ یہ بالکل ہی ثابت ہوئی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال جتنا کچھ بھی آنا تھا وہ آ چکا، مزید کی کوئی گنجائش نہیں۔ الا من قد آمن، بس سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اب غمگین اور آزردہ نہ ہونا ان کاموں پر کہ جو یہ کرتے ہیں۔ واصنع الفلك بأعيننا، اور اب ذرا کشتی بناؤ ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، ہماری ہدایات کے مطابق۔ ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری ہدایات کے مطابق۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب مجھ سے بات نہ کرنا ظالموں کے حق میں۔ اب یہ نہ ہو کہ عین وقت پہ تمہیں ترس آ جائے جب عذاب شروع ہو۔ انہم مغرقون، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے جیسے کہ انہیں حکم ہوا تھا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی بھی ان کے پاس سرداران قوم گزرتے تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، خشکی کے اوپر چلائیں گے بڑے میاں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بڑا موقع تھا مذاق اڑانے کا، کوئی سمندر پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کشتی بن رہی ہے خشکی کے اوپر۔ قال ان تسخروا منا، فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو پھر